ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کے لیے ایک مریض لیتا جی بس اللہ نے ہاتھ دے کر ہی رکھ لیا مجھ کو. اچھا. ہاں جی وہ فل تیاری کیے بیٹھا تھا کہ جی مجھ کو لاہور لے کر جاؤ ڈاکٹر صاحب سے ملاؤ. میں نے اس کو پوچھا تمہاری پرابلم کیا ہے, کس پرابلم کے تحت تم ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہو. پرابلم اس نے عجیب مجھے بتائی. میں نے کہا اس کا علاج تو ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو دل کے امراض جو ہوتے ہیں اس کے ڈاکٹر ہیں, اور تمہاری بیماری جو ہے یہ بچوں والی. اچھا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ بچوں والی بیماری کیا تھی. جی آپ مجھے بتائیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پیشاب ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. یورین. یورین. جی. اس کو کڑی مڑی یورین آ جاتا ہے جی. اچھا یہ آپ کے دوست ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور جب وہ یورین پاس کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا جی, تو وہ جب یورین پاس کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا یورین فیل ہو جاتا ہے, یعنی رستے میں ہی نکل جاتا ہے. اچھا آؤٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, پاس ہونے کی بجائے فیل ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. رات کو جب وہ سوتا ہے تو اس کا یورین جو ہے وہ سوتے ہوئے وہ بستر میں نکل جاتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا میں پہلے جا کے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی واقف کوئی اور ڈاکٹر ہو جو کہ اس محکمے کو دیکھتا ہو. ہاں امام دین لاہور کے اندر بہت اچھے گردے کے ڈاکٹر موجود ہیں. نہیں, اس کا یورین پاس ہوتا ہے. امام دین یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں نا جی, ان کا تعلق ہے شعبہ, گردہ اور مثانہ. اچھا یہ جو دو اعضاء ہوتے ہیں بندے کے اندر جی اس سے اس کا یورین کا تعلق ہے. بالکل. گردے پیشاب بناتے ہیں, پیشاب بنانے کے بعد نالیوں کے ذریعے اس تھیلی میں بھیجتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مثانہ. اچھا. مثانے میں پیشاب اکٹھا ہوتا رہتا ہے. مثانے میں اعصاب بھی ہوتے ہیں, مثانے میں پٹھے بھی ہوتے ہیں, پورا نظام ہے اعصابی نظام. اچھا. پھر جب مثانہ پورا بھر جاتا ہے تو ایک نالی کے ذریعے پیشاب باہر نکل جاتا ہے. انسان کو یہ کوئی کینٹی بجتی ہے کہ تمہارا جو بیگ ہے جو جس میں پیشاب اکٹھا ہو رہا ہے یورین والا بیگ ہے جی وہ بھر گیا. بالکل بالکل. آپ کو احساس نہیں ہوتا جب کبھی آپ کو اگر یورین آئے تو آپ فوراً بھاگتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے. جی 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 جی. وہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر دماغ میں سگنل جاتے ہیں, دماغ سے سگنل واپس آتے ہیں, پھر وہ مثانے میں جاتے ہیں, مثانے میں جو پٹھے ہیں وہ سکڑتے ہیں, وہ پھر جب مثانہ سکڑتا ہے تو پھر وہ پیشاب کو باہر پھینک دیتا ہے. لیکن یہ جو نالی ہوتی ہے نا جو مثانے سے باہر جاتی ہے, اس نالی کے گرد ایک رنگ ہوتا ہے. اچھا. اگر یہ رنگ کمزور ہو جائے, آپ نے غبارہ دیکھا ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اگر غبارے کے اندر پانی بھریں, وہ ڈاکٹر صاحب غبارے کے باہر کی طرف بھی ایک رنگ ہوتا ہے. ہوتا ہے نا, آپ اسی کو ذہن میں رکھیں مثال کو. اچھا اچھا. کہ وہ غبارہ مثانہ ہے ہاں جی. اور اس کے باہر ایک آپ نے لگا رکھی ہے, رنگ لگا دیا ہے. جی جی. اگر رنگ کمزور ہے تو پانی باہر نکلتا رہے گا غبارے سے, اور اسی طرح جو مثانہ ہے وہ لیک کرتا رہتا ہے. اگر یا تو مثانے کے پٹھے کمزور ہوں یا وہ رنگ وہ اگر کمزور ہو جائے, یہ کام کرنا چھوڑ جائے. اچھا اچھا اچھا. تو اس کی پھر بے شمار وجوہات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے یہ یورین والا معاملہ. جی لیکن پھر بھی امام دین یہ علامت ہے, یہ بیماری نہیں ہے. مگر اس سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ مثلا بائی پاس بھی ہو سکتا ہے. بائی پاس کا ڈائریکٹ میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دل کا معاملہ دل کا ہو سکتا ہے, دل کا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں, جن کے دل کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہیں, جو پیشاب آور ادویات کھاتے ہیں. اچھا. جب ان کو پیشاب آور ادویات دی جاتی ہیں تاکہ پھیپھڑوں کے اندر پانی اکٹھا نہ ہو, اچھا, تو بعض اوقات پیشاب اتنی تیزی کے ساتھ اکٹھا ہوتا اور بنتا ہے کہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو ان کو پھر یہ ادویات دی جاتی ہیں. ان کو ادویات کون سی دی جاتی ہیں؟ روکنے والی.
نہیں، روکنا تو اور چیز ہے امام دین، وہ پھر پہلے وجہ معلوم کرتے ہیں ہم۔ اچھا، کہ کہیں اس کو لاکڑا کاکڑا تو نہیں ہے؟ لاکڑا کاکڑا؟ ہاں جی، بیماری ہے۔ اور بھائی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پیشاب کی، پیشاب جو نکل جاتا ہے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، جاتے جاتے نکل جاتا ہے، قطرے نکل جاتے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، انکانٹیننس اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ کا انگریزی کا لفظ ہے اور میرے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہے۔ یورینری انکانٹیننس، آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ کھانسی کرتے ہاں ہیں، جی، یورین آؤٹ ہو جاتا ہے، بہت زور سے ہنستے ہیں، یورین آؤٹ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ خواتین، وہ مرد جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 65 سال سے زیادہ ہے، ہاں جی، تو جہاں وہ زور سے ہنسے ہاں جی۔ تو یورین آؤٹ ہو گیا۔ اچھا اچھا، تو ان کو ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے یا علاج کروانا چاہیے؟ اسے ہم کہتے ہیں سٹریس انکانٹیننس، سٹریس آگے ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا ہے۔ سٹریس انکانٹیننس اسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ جب اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جی اب زور کی ہنسی آ گئی، کھانسی بہت زور کی آ گئی، جسے کھل کھلا کے کہتے ہیں ہنس پڑا وہ، جی کھل کھلا کے۔ جی وزن زیادہ اٹھا لیا، اچھا، اب اگر یورین آؤٹ ہو گیا، قطرے نکل گئے، تو آپ کو پتہ ہے ایک تو صفائی صحیح نہیں ہوتی، ہاں جی، دوسرا وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو دوبارہ سے کپڑے بھی بدلنے پڑیں گے، جی اور اگر کوئی مجبوری ہے جی تو وہ جہاں جہاں آپ کو شک ہے جی اتنا جگہ کو، اس کپڑے کو اتنا دھو کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال اب یہ پرابلم ہوتا ہے امام دین، جو ارج انکانٹیننس ہوتی ہے نا، جس کے اندر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے بولا جو ہے اس سے میری واقفیت نہیں ہے۔ واقفیت ہو جائے گی جب آپ 2 بار پروگرام کر لیں گے نا، 2-4 بار آپ یہ لفظ سنیں گے اچھا تو آپ کو یہ واقفیت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ اچھا جی، اچھا، ارج انکانٹیننس، چلیں جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی، میں اچھا نے کیا ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوور فلو انکانٹیننس۔ اوور فلو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مثانہ بھرتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے، اب یہ کپ ہے اس کے اندر آپ بھر دیں، بھرتے جائیں بھرتے جائیں، پھر پانی یا چائے یا سوپ جو بھی ہوتا ہے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اگر کپ میں ڈالتے جی ہیں جی جی، تو اس کو ہم اوور فلو کہتے ہیں۔ تو اس کی پھر اپنی وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پھر جب آپ جائیں گے اپنے ان صاحب سے کہیں کہ وہ لاہور کے اندر ہمارے بہت اچھے نیفرولوجسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں۔ مردوں کے اندر پروسٹیٹ حدود بھی بڑا ہو سکتا ہے، مختلف اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں، پارکنسنز ڈیزیز ایک ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پارکنسنز کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ پارکنسنز ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر ایک تو راشا طاری ہو جاتا ہے، اچھا اچھا، کانپتا رہتا ہے، ہوئے اور جب بولتے ہیں نا تو آواز کے اندر اتار چڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح کی جیسے مشین کی آواز بالکل ہوتی ہے ویسے۔ ویسی آواز اور ہو پھر جاتی ہے۔ اس طرح کی موومنٹ ہوتی رہتی ہیں، پل رولنگ موومنٹ، جیسے ہم گولیاں بناتے ہیں نا، ہاں جی ہاں ایسے جی بھی موومنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب چلتے ہیں تو جیسے ایک دم سے چلیں گے اور یوں یوں ایسے چلیں گے، پھر رک جائیں گے، یعنی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس کے اندر اعصابی نظام خراب ہونے کی وجہ سے پیشاب جاتے جاتے نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پارکنگ والی آپ نے بیماری بتائی ہے، پارکنسنز، پارکنسنس، یہ پارکنگ ہی ایک ہوا نا؟ سائنسدان تھے، ہاں جی ہاں جی۔ انہوں نے اس بیماری کو ڈائگنوز کیا تھا، تشخیص کی تھی۔ اچھا، ان کو خود ہوئی تھی یہ؟ ان کے نام پر یہ بیماری ہے، ان کو خود نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مریضوں پر کام کر کے تحقیق کر کے معلوم کیا تھا کہ جن مریضوں کو راشا ہوتا ہے، جن مریضوں کی آواز میں اتار چڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے، اچھا، جن کے چلنے میں پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی؟ وہ دماغ کے ایک خاص حصے میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا، اور اسے کہتے ہیں ایک کائنیٹک ریجٹ سنڈروم، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے پارکنسنس ڈیزیز۔ اس کے اندر اعصابی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے پھر پیشاب بار بار نکل جاتا ہے۔ بھائی پھیرو، ایک اور بیماری ہوتی ہے اعصابی نظام کی، ہاں، ملٹیپل اسکلیروسس۔ چلے یہ لمبا نام ہے، میں نے کوئی اس کا کرتا تو سلوانا نہیں ہے۔ کرتا نہیں سلوانا، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر کسی کو اگر پیشاب کی پرابلم ہے ہاں جی ہاں تو جی جہاں عام وجوہات ہیں نا، ہاں جی، وہاں پر یہ بیماری لازمی رول آؤٹ کروا لیں کہ کہیں ان کو ملٹیپل اسکلیروسس تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے اعصابی نظام کی۔ اچھا اچھا، تو اس طرح پروسٹیٹ اگر بڑا ہو جاتا ہے ہاں جی، تو اس میں بھی بعض اوقات پیشاب جاتے جاتے نکل جاتا ہے، کیونکہ مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا ہے۔
تو جو شوگر کے مریض ہیں اگر ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے ہاں جی ہاں تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ جتنی شوگر زیادہ ہوگی اتنا ہی یورین بھی زیادہ بنے گا، اور اگر مثانے کی کمزوری ہے تو پھر پیشاب جاتے جاتے نکل جائے گا۔ ہوئے ہوئے اس لیے ہمیں ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے، نمبر ایک معائنہ کیا ہے، پھر پیشاب کا معائنہ، خون کا معائنہ، گردوں کا معائنہ، یہ جو ٹیسٹ کروائے یہ جاتے ہیں ٹیسٹ کروائے مختلف، جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ پھر سادے ٹیسٹ کہ آپ نے ایکس رے کروا لیا، پھر آپ نے نہیں تو سادے ٹیسٹ کیا مطلب، باقی کے ٹیسٹ ورک والے ہوتے ہیں؟ ایکچولی یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں امام دین سادہ ٹیسٹ، نان انویزیو ٹیسٹ، کہ جس میں مریض کو کوئی بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا۔